بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلباء کرام کو خوش آمدید۔ اسلامیات لازمی کا آج ہمارا 11واں لیکچر ہے۔ قرآن پاک کی منتخب آیات کا مطالعہ چل رہا تھا۔ آج کے لیکچر میں سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 21، 40، 56، 57 اور 58 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو آیات ہے یہ آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ نبی علیہ السلام سے متعلق آداب کا اس میں تفصیلاً ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ النبی نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اولا زیادہ حقدار یا زیادہ قریب یا زیادہ عزیز ہے، بالمؤمنین مومنوں کے، من انفسہم ان کی جانوں سے، وازواجہ اور ان کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، وأولو الارحام اور قرابت دار رشتہ دار، بعضہم ان میں سے بعض، اولا نزدیک تر ہے، ببعضن بعض دوسروں سے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین مومنوں سے، والمہاجرین اور مہاجرین سے، الا ان تفعلوا مگر یہ کہ تم کرو، الی اولیائکم اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفہ حسن سلوک، کان ذالک ہے یہ، فی الکتابی کتاب میں، مستورہ لکھا ہوا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کو یہ نبی اپنے جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے اور قریب تر ہے۔ وازواجہ امہاتہم اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین اس لیے کہا جاتا ہے۔ وأولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وأولو الارحام اور رشتہ دار، بعضہم بعض ان میں سے، اولا زیادہ قریب ہے، ببعضن بعض دیگر سے، فی کتاب اللہ اللہ کے کتاب کے مطابق، من المؤمنین مومنین میں سے، والمہاجرین اور مہاجرین میں سے، الا ان تفعلوا مگر یہ کہ تم کرو، الی اولیائکم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت، اور تم کرو ان دوستوں کے حق میں، معروفہ وصیت کر کے نیکی کا معاملہ، یعنی ان کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہو، کان ذالک فی الکتاب مستورہ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ دو تین باتوں کا تذکرہ ہے اس میں آیت کریمہ میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نبی علیہ السلام عزیز تر ہے، قریب تر ہے مومنین کو اپنی جانوں سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جان اور نفس اس کو اتنا فائدہ نہیں دے سکتے جتنا نبی علیہ السلام نے اس کو فائدہ پہنچایا ہے۔ نفس کبھی کبھار انسان کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، کسی نقصانی چیز میں بھی اس کو ڈال سکتا ہے،
لیکن نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے وہ سراپا خیر ہے، اور تمام کی تمام تعلیمات انسان کے حق میں ہے. اس سے اگر انسان اس کے اوپر عمل کرے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. اسی لیے چونکہ نبی علیہ السلام کا اتنا زیادہ احسان ہے مومنین کے اوپر، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مومنوں کو بھی نبی علیہ السلام اپنی جانوں سے زیادہ عزیز تر ہو. اور اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک نبی علیہ السلام اس انسان کو اپنے والدین سے، اولاد سے، جان و مال سے، تمام کائنات سے عزیز تر نہ ہو. دوسرے نمبر پر وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور امت کی مائیں ہیں نبی علیہ السلام کی بیویاں. نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہے تو وہ امت کی مائیں ہے. ان کو کہا جاتا ہے امہات المؤمنین. ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اس آیت کے روح سے وہ مومنین کی مائیں ہے. لیکن کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ دوسری جگہ آیت کریمہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ کوئی امتی نکاح نہیں کر سکتا، نکاح حرام ہے. ایک دوسرا یہ جو ہے یہ عزت، تکریم اور تعظیم کے لحاظ سے ہے. باقی جو احکام ہے شریعت کے وہ اسی طرح لاگو ہوں گے جس طرح عام مومنات اور عام خواتین کے لیے ہے. مثلا پردے کے جو احکام ہے تو یہ اسی طرح بالکل ان کے اوپر پردہ ہے جس طرح باقی مومنات کے اوپر ہے، باقی خواتین کے اوپر ہے. اسی طرح اس سے ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ میراث کا کیا ہوگا؟ کیا یہ جو امہات المؤمنین ہے تو اگر یہ مائیں ہیں تو ماؤں کی طرح ان کو بھی میراث ملے گی؟ امت کے جو امتی بیٹے ہوئے تو ان کے میراث میں سے حصہ ملے گا؟ یا ان کے جو یہ جو امتی ہے تو ان کے وارث بنیں گے؟ تو اس کا پھر آگے جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں. باقی جو احکام ہے اس میں، یا خاص کر جو میراث کے احکام ہے اس میں رشتہ دار، جو قریب تر رشتہ دار ہے وہ زیادہ حقدار ہے میراث کے اوپر. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. کہہ رہے کہ امت کی مائیں تو ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کی کتاب کی روح سے پیٹ کے رشتہ دار، یعنی رشتہ دار قرابت دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں. یعنی میراث جو تقسیم ہوگی تو وہ اس فارمولے کے مطابق اور ان احکامات کے مطابق جو میراث کے احکام ہے ان کے مطابق میراث تقسیم ہوگی. میراث کا معاملہ یہاں نہیں چلتا. یعنی جو مومنات، جو امہات المؤمنین ہے وہ مائیں تو ہے لیکن میراث کے معاملے میں نہیں ہے. اسی طرح میراث جو چلے گی وہ رشتہ داروں میں جو ذوی الارحام ہے، ذوی الفروض ہے، جن کے حصے قرآن نے مقرر کیے ہیں، جو قریب تر رشتہ دار ہے تو ان کو میراث ملے گی. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، اگر جو بندہ فوت ہو رہا ہے اور وہ اپنے ثلث میں مال کے تہائی حصے میں وصیت کر جائے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، تو وہ پھر وہ کر سکتا ہے. جس طرح آگے کہا جا رہا ہے کہ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ اس کا خلاصہ تھا، مختصر اس کی تفسیر تھی. اور اس کا جو خلاصہ نکالا ہے آسان ترجمہ قرآن میں وہ بھی یہی ہے
کہ میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اور آپ کی ازواج مطہرات کو سب مسلمان اپنی ماں سمجھتے ہیں، لیکن اس وجہ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کو میراث کے معاملے میں کسی مسلمان کے اپنے رشتہ داروں پر فوقیت حاصل نہیں ہوئی۔ چنانچہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میراث اس کے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی ازواج مطہرات کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ دینی اعتبار سے آپ اور آپ کی ازواج مطہرات دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کو ان کی دینی رشتے کے باوجود میراث میں شریک کیا گیا تو منہ بولے بیٹے کو جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کو ان کے دینی رشتے کے باوجود میراث میں شریک نہیں کیا گیا تو منہ بولے بیٹے کو محض زبان سے بیٹا کہہ دینے کی بنا پر میراث میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ البتہ اگر ان کے ساتھ نیکی کا ارادہ ہو تو ان کے لیے اپنے ترکے کے تہائی حصے کی حد تک کوئی وصیت کی جا سکتی ہے۔ جب انسان کے موت کے آثار اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا سارا مال جو ہے وہ باقی مال اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، البتہ ثلث میں یا تیسرے حصے میں 1/3 میں وہ اب کیا کر سکتا ہے؟ وصیت کر سکتا ہے، ثلث جسے کہتے ہیں، تو وہ کسی عام بندے کے لیے یا اپنے دوست کے لیے اس میں سے وصیت کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ، یہ تفسیر۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ لقد كان البتہ ہے، یقیناً یا تحقیق سے ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول کی ذات میں، اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ، اسوہ نمونہ، حسنہ بہترین، لمن اس کے لیے، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ کا، والیوم الآخر اور روز آخرت کا، وذکر اللہ اور اللہ کو یاد کرتا ہے، کثیرہ کثرت سے، بہت زیادہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اس میں دیکھو، ہم زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے اور اپنی زندگی میں کسی سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے مطابق اور اس کے جو خوبیاں ہے تو اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال اور احوال اقتداء، پیروی اور تابعداری کے لائق ہے، کہ نبی علیہ السلام کے تمام اقوال، ان کی جو باتیں ہیں، افعال، جو کام انہوں نے کیے ہیں اور جو ان کے احوال ہے، سب کیا ہے؟ لائق اقتداء ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی تابعداری کی جائے۔ اصل میں تو اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ احزاب یا جنگ خندق جسے کہا جاتا ہے، جس میں سارے قبائل مل کے مدینہ منورہ کے اوپر چڑھ دوڑے تھے اور مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور مسلمانوں نے ایک خندق کھودی تھی مدینہ منورہ کے ارد گرد۔ تو اس میں چند لوگ جو تھے وہ تھوڑے گھبراہٹ کا شکار ہوئے، پریشانی کا اظہار انہوں نے کیا، تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ نبی علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس جنگ میں جس طرح کے شوق دکھایا جہاد کے لیے، جس طرح کی تیاری کی اور اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کیا اور جس طرح سختیاں برداشت کی، کہ عام لوگ جو ہے انہوں نے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا ہوا تھا اور نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اسی طرح بھوک برداشت کیا، اسی طرح کام میں حصہ لیا۔ تو ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آپ کے سامنے تو یہ جو نبی ہے، پیغمبر ہے، اور
سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، اور محبوب کبریا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندہ ہے، وہ اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے تو ایک رول ماڈل موجود تھا، ایک نمونہ موجود تھا، ان کی پیروی کیوں نہیں کی، ان کی تابعداری کیوں نہیں کی، ان کی طرح کیوں آپ ڈٹے نہیں؟ لیکن یہ جو آیت ہے صرف اس جنگ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ عام ہے، اس کا حکم عام ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات میں ہر حوالے سے آپ لوگوں کے لیے ایک رہنمائی موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کی پیروی آپ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں کسی بھی شخص کو نمونہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب کسی اور کو نمونہ کیوں نہ بنائے، نبی علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل کیوں بنائے؟ تو اس کی چند وجوہات ہیں، میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ انتہائی جامع اور انتہائی کامل ہے۔ کامل اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کی خواہ نجی زندگی سے متعلق ہو، خواہ معاشرتی زندگی ہو، خواہ معاشی زندگی ہو، خواہ سیاسی زندگی ہو، خواہ اجتماعی زندگی ہو، ہر حوالے سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہے۔ نبی علیہ السلام ایک اچھے باپ تھے، ایک اچھے استاد تھے، ایک اچھے تاجر تھے، ایک اچھے معلم تھے، ایک اچھے دوست تھے، ایک اچھے بیٹے تھے، ایک اچھے بھائی تھے، ایک اچھے پڑوسی تھے، ایک اچھے سپہ سالار تھے، ایک اچھے رہنما تھے، ایک اچھے بادشاہ تھے۔ تو انسان کو زندگی کے جس گوشے کے حوالے سے بھی رہنمائی چاہیے تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کو رہنمائی مل سکتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو رول ماڈل بنانا چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے وہ انتہائی مستند طریقے سے ہم تک پہنچی ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو ہر ادا ہے زندگی کے، ہر گوشہ ہے ان کا، وہ ہم تک انتہائی مستند ذرائع سے پہنچا ہے، اور حجیت حدیث کے بعد آپ لوگ اس حوالے سے پڑھ سکتے ہیں کہ جو ان کے حوالے سے ہے تعلیمات ہے، خواہ ان کے اقوال ہے، خواہ افعال ہے، وہ مستند ترین ذرائع سے، اور لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ یہاں تک کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب صحابی نبی علیہ السلام کی بات کوٹ کرتے ہیں یا کوئی نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس وقت نبی علیہ السلام اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت نبی علیہ السلام نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس وقت نبی علیہ السلام نے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑا ہوا تھا، اس وقت نبی علیہ السلام کے ران کے ساتھ میرے ران ملا ہوا تھا۔ تو یہ سارے کیفیات بھی انہوں نے نقل کیے ہیں، پھر بعد میں محدثین نے اس کے اوپر بڑی محنتیں کی، اور جو ذخیرہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اور ان کی جو زندگی ہے وہ پریکٹیکل ہے۔ پریکٹیکل اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے خود اس کے اوپر عمل کیا ہے، صرف تھیوریٹیکل یا نظریاتی باتیں نہیں ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے خود عمل کر کے دکھایا ہے، اس لیے ہمیں ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے، اور اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ کوئی ابھی تک ناکام نہیں ہوا جس نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا ہو۔ آیت نمبر 40، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ما كان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد کسی کے باپ، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہے، مہر ہے نبیوں کے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کا علیمہ جاننے والا۔ محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن رسول اللہ ہے، اللہ رسول ہے اللہ کا، اور مہر سب نبیوں پر، اور ہے اللہ سب چیزوں کا جاننے والا۔ اس حوالے سے یہ کیوں کہا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نسبی باپ نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے زید، حضرت زید، جن کا صرف واحد صحابی ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے، فلما قضى زید منها وطرا۔ تو عرب میں یہ دستور تھا کہ لوگ منہ بولے بیٹے بناتے تھے، لیپالک بناتے تھے، کہ کسی کو اپنا نسبی بیٹا نہیں ہوتا تھا لیکن اس کو اپنا بیٹا بنا دیا جاتا تھا، اور پھر اس میں یہ تھا کہ وہ اپنے
جو اپنا بیٹا ہوتا ہے نسبی اسی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، اسی کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا. تو ایک رسم تھا. اس کو جب نبی علیہ السلام آئے، تشریف لائے، مبعوث ہوئے، تو انہوں نے اس رسم کو ختم کیا بئی صورت کہ جو حضرت زید تھے ان کی جو بیوی تھی مطلقہ، تو اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نکاح کیا حضرت زینب کے ساتھ. حالانکہ یہ وہاں پر یہ دستور نہیں تھا، کیونکہ جس طرح اپنے نسبی بیٹے کے اپنی نسبی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو اس طرح جو اپنا منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، لے پالک ہوتا تھا، اس کے ساتھ بھی یہ لوگ نہیں کرتے تھے. اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. تو لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے. اس وجہ سے یہ آیت اتری کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نسبی باپ نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو اپنی نسبی اولاد تھی تو وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی. لیکن کیا ہے، رسول اللہ ہاں ہمارے روحانی باپ ہے. نبی علیہ السلام جو ہے وہ روحانی باپ ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے. وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر نبوت ختم ہو گئی. نبوت کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر، تو وہ ختم ہو گیا. اب کوئی کسی اور نبی نے نہیں آنا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو یہ ایک اجتماعی عقیدہ ہے. اگر اس کے کوئی خلاف کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا. تو نبی علیہ السلام آخری نبی ہے. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یہ تفسیر میں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ حضرت زید بن حارثہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا، اس لیے لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے تھے. پچھلی آیتوں میں جب یہ حکم جاری ہوا کہ مبولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا جا سکتا، تو حضرت زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بھی ممانعت ہو گئی. چنانچہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ آپ کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے زندہ رہنے والی اولاد میں صرف بیٹیاں تھیں. لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی وجہ سے پوری امت کے روحانی باپ ہیں. اور چونکہ آخری نبی ہے اور قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، اس جاہلیت کی رسموں کو اپنے عمل سے ختم کرنے کی ذمہ داری آپ ہی پر عائد ہوتی ہے. ختم نبوت کا عقیدہ چونکہ انتہائی اہم ہے، اس لیے چند آیات کا ہم مطالعہ کریں گے اس میں ساتھ میں. جس جو ختم یہ ایک تو یہ آیت ہے صراحتاً وخاتم النبیین، جو ہے یہ صراحتاً ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے. آخری ختم کہتے ہیں اسٹیمپ کو یا مہر کو، کہ اس کے بعد کیونکہ جب پرانے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں آج کی مثال دیتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب پیپر لیے جاتے ہیں امتحان میں تو اس کو پیک کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر آخر میں وہ اسٹیمپ لگا لیتے ہیں کہ بھئی اب یہ کام مکمل ہوا. اس کے بعد کوئی اس کو کھول نہیں سکتا، یہ سیل ہے آخری. تو نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کے اوپر آخری اسٹیمپ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس طرح دیگر جو آیات ہے وہ بھی اسی ختم نبوت سے متعلق ہے. بہت ساری آیات ہے، لیکن اس میں سے چند کا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا. یہ آیت جو ہے یہ مستلزم ہے کس چیز کو؟ ختم نبوت کو. اگر نبی علیہ السلام آخری نبی نہ ہوتے تو دین کامل نہ ہوتا. بہتر ہوگا کہ ہم اس کو اسی سے پڑھ لیں جہاں سے میں نے یہ آیت لی ہے. یہ تبیان القرآن ہے، اور اسی عبارت میں یہاں سے ہی پڑھ لیتا ہوں. یہ جو آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کا کامل اور تمام ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ آپ آخری نبی ہے، کیونکہ آپ کے بعد کسی اور نبی کا آنا اس وقت ممکن ہوتا جب آپ کے دین اور آپ کی شریعت میں کوئی کمی ہوتی. آپ کی شریعت میں اگر کوئی کمی ہوتی تب دوسرے نبی آتے، چونکہ کمی نہیں ہے دوسرے نبی نہیں آئیں گے. جب آپ کا دین کامل اور تمام ہے اور اس کا مکمل ہونا ممکن نہیں ہے تو آپ کے بعد کسی نبی کا آنا بھی ممکن نہیں ہے. اسی طرح دوسری جو آیت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اسی طرح قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس آیت کا ترجمہ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھیں. وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا کافۃ للناس، مگر تمام لوگوں
کے لیے بشیرہ جنت کی بشارت دینے والے، و نذیرہ اور دوزخ سے ڈرانے والے بھیجا ہے. تو نبی علیہ السلام تمام انسانیت کے لیے ہے. اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام بعض کے لیے ہے اور بعض کے لیے نہیں ہے. تو پھر یہ آیت جو ہے تو یہ اس کی تکذیب لازم آتی، اور یہ تو محال ہے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ آیت جھوٹی ہو. اسی طرح یہ بھی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری انسانیت. قل آپ کہہ دیجئے نبی علیہ السلام پوری انسانیت کو کہ یا ایھا الناس، اے انسانیت، اے پورے لوگ، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف کیا ہو، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اگر نبی علیہ السلام آخری نبی نہ ہوتے تو پھر بعض کی طرف ہوتے، بعض کی طرف نہ ہوتے. اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی ہوتے تو نبی علیہ السلام پھر بعض کے لیے رحمت ہوتے، بعض کے لیے نہیں ہوتے. تو اس سب کے ایک ہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے آخری نبی ہے. اسی طرح سورہ آل عمران میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ پختہ عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں جو ان چیزوں کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم سب اس پر ضرور بضرور ایمان لانا اور تم سب ضرور اس کی مدد کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب بھی آخری پیغمبر آئیں گے تو ان کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے. تو کہہ رہے کہ اس آیات کا تقاضا یہ ہے کہ جس نبی کے آنے پر تمام رسولوں سے اس پر ایمان لانے اور اس کی نصرت کرنے کا پختہ عہد لیا گیا ہے، وہ تمام رسولوں کے بعد آئے گا. تمام رسولوں سے عہد لیا گیا ہے تو مطلب جس نبی کے بارے میں لیا گیا ہے وہ سب سے بعد میں آئے گا. بس اگر آپ کے بعد کسی اور رسول کے آنے کو ممکن مانا جائے تو لازم آئے گا کہ وہی آخری رسول ہو اور اس کے متعلق تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا گیا ہو، بلکہ آپ سے بھی اس پر ایمان لانے اور اس کی نصرت کرنے کا عہد دیا گیا ہو، اور یہ بداہتاً باطل ہے. اس طرح ہوا نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ بھی عہد تمام رسول و تمام نبیوں سے تو جو وعدہ لیا گیا کہ آخری نبی کے اوپر آپ لوگوں نے ایمان لانا ہے، اس کی نصرت کرنا ہے، یہ اگر کوئی اور نبی علیہ السلام کے بعد آتے تو نبی علیہ السلام سے بھی اس طرح کوئی عہد لیا جاتا، حالانکہ اس طرح کوئی عہد نہیں لیا گیا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو یہ آیات تھی ختم نبوت کے بارے میں، اور بھی ہے لیکن یہ چند آپ کے سامنے میں نے پیش کی. اس طرح احادیث ہے، کچھ صحیح حدیث ختم نبوت کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ. کہہ رہے کہ میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور اس عمارت کو بہت اچھے طریقے سے بنایا، بہت عمدہ طریقے سے بنایا، اور اس کی خوب زین و زینت کی، اس کو خوب آراستہ کیا، اس محل کو، اس عمارت کو، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. عمارت بن گئی بہترین طریقے سے لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی. فجعل الناس یطوفون ویعجبون له ویقولون هلا وزعت هذه اللبنہ. لوگ آتے دیکھتے اور تعجب کرتے کہ بھئی یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں رہ گئی ہے، بہترین عمارت بنی ہے اور ایک اینٹ کی جگہ اس میں ایک اینٹ رہ گئی ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فانا اللبنہ، تو میں وہی آخری اینٹ ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین ہوں. بہترین تشبیہ دی ہے عمارت کے ساتھ کہ جیسے عمارت بنی ہوئی تھی، ایک اینٹ کی جگہ اس میں رہ گئی تھی، وہی اینٹ میں ہوں. جب وہ اینٹ اس عمارت میں لگ گئی، عمارت نبوت کی عمارت کمپلیٹ ہو گئی، اب اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. بہت زبردست مثال ہے. اس طرح جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان لی اسماء، میرے کئی سارے نام ہے، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد ہوں، وانا الماحی، میں ماحی، نبی علیہ السلام کا ایک نام ماحی تھا. یمحو اللہ بی الکفر، میرے ذریعے سے اللہ نے کفر کو مٹایا یا مٹائے گا. وانا الحاشر، یہ عاشر نہیں یہ حاشر،
اور میں حاشر ہوں، یحشر الناس علی قدمیہ، لوگوں کا حشر میرے قدموں میں ہوگا. اللہ. وانا العاقب، اور میں عاقب ہوں. اور عاقب کا کیا مطلب ہے؟ الذی لیس بعدہ احد، عاقب وہ شخص ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. تو یہ صریح حدیث ہے مسلم شریف کی. تو یہ چند دو حدیث اور چند آیات تھی آپ کی خدمت میں نے پیش کی. آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ لوگوں نے خطبے کے دوران آپ لوگ سنتے ہوں گے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بیچتے ہیں، علی النبی، نبی علیہ السلام کے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، آپ بھی درود بھیجو اس نبی کے اوپر، وسلموا، سلام بھیجو، تسلیما، سلام، خوب سلام. کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. اب نبی علیہ السلام کو چونکہ لوگوں نے بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی، نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، تو اب مسلمانوں کو حکم کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، آپ بھی درود بھیجا کرو. اچھا، اب یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کس طرح درود بھیجتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات اقدس پر لگاتار اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے. مسلسل اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کے اوپر. تو جب درود کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ رحمتوں کا نزول، کہ اللہ رحمتوں کا نزول کر رہا ہے. فرشتے کس طرح درود بیچتے ہیں، فرشتوں کے درود کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے دعائیں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مسلسل اپنی رحمت فرما اور آپ کی دعوت کو کامیاب فرما. کہ رحمت، نبی علیہ السلام کے اوپر رحمت بھیج دے اور ان کے دعوت کو کامیاب کر دے. اور یہی مومنین جو ہے ان کے درود کا مفہوم یہی ہے کہ وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں. ہم جو درود پڑھتے ہیں تو اس میں یہی دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہر وقت اپنی رحمتوں کا نزول فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ کی دعوت کو ترقی عطا فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما. درود شریف کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے. فضائل درود جو ہے ایک رسالہ ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس بہت بہترین ہے. میں ایک دو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ ہم جب درود بھیجیں گے تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی من ذکرت عنده اور فلم یصلی علیہ، کہ بخیل شخص وہ ہے کہ جب میرا ذکر اس کے سامنے کیا جائے اور میرا نام لیا جائے اس کے سامنے ہو لیکن وہ مجھ پر درود نہ پڑے، تو یہ شخص کیا ہے؟ بخیل ہے، بخیل. تو اس لیے جب نبی علیہ السلام کا ذکر آئے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود بھیجنا جو ہے، پڑھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور مختصر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح کئی سارے فوائد ہیں درود شریف کے، کہ حکم خداوندی کی بجاوری ہے، فرشتوں کے ساتھ موافقت ہے، اللہ کے رحمت و برکتوں کا نزول ہے، درجات کی بلندی ہے، بیماریوں سے صحت یابی ہے، نیکیوں کا حصول ہے، گناہوں کی معافی ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہے، دعا کی قبولیت میں انتہائی مؤثر ہے، روز محشر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول. تو نبی علیہ السلام کے لیے کے اوپر درود و سلام کا اہتمام کرنا چاہیے اور دن میں کم از کم 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام یہ درود شریف پڑھنا چاہیے. بہت خیر و برکت کا باعث ہے یہ. اور صلات کا معنی کیا ہے؟ رحمت، دعا اور تعریف و توصیف کرنا. سلام کا معنی سلامتی ہے. مفہوم کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کام سلامت رہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آیت نمبر 57 جو ہے وہ ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا.
ان الذین بے شک وہ لوگ یؤذون اللہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو، تکلیف دیتے ہیں اللہ کو، رسولہ اور اس کے رسول کو، تو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت بھیجی ہی اس کے اوپر اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں، لعنت کی ہے اس کے اوپر اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب، عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کا کیا مقصد؟ کوئی اللہ کو کیسے اذیت یا تکلیف دے سکتا ہے؟ تو اس کے تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شرک، انسان اللہ کے ساتھ کسی کو اس کے ذات صفات میں کوئی شریک بنا لے تو یہ ایسا ہے، یہ اللہ کو اذیت دینا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے سخت دکھ پہنچاتا ہے جب کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دینی اسلام کے خلاف ایک دشمنی پر مبنی اور معاندانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے والے سب لوگ فی الحقیقت اللہ اور اس کے رسول دونوں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو رسول اللہ کو الزام تراشیوں اور طعن و تشنیع سے دکھ پہنچاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو رسول کو یا مومنین کو تکلیف پہنچانا ہے، گویا اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے، کیونکہ اس کا جواب پھر اللہ دیتا ہے، اللہ ہی پکڑتا ہے پھر جب کوئی رسول یا مومنین کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ والذین، وہ لوگ اور جو لوگ یؤذون تکلیف دیتے ہیں مومنوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا بغیر کہ انہوں نے کمایا یا کیا، فقد احتملوا تو انہوں نے اٹھایا، بہتانا بہتان، و اثم اور گناہ، مبینہ صریح۔ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبو کے ایک جسے کہتے ہیں کہ ناکردہ گناہ کی سزا دیتے ہیں، کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہے اور یہ لوگ صرف الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، تو انہوں نے بہتان ترازی اور کل گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ تو ان لوگوں کے کیا ہے، یہ بہتان اور کل گناہ ان کے اوپر لاد لیا گیا ہے، اپنے اوپر خود انہوں نے لاد لیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمان عورتیں رات کو رفع حاجت کے لیے باہر نکلتی تو کچھ اوباش لونڈے اور منافق ان سے بیہودہ قسم کی گفتگو اور چڑچاڑ کرتے، اور جب ان سے بس پرس کی جاتی تو کہہ دیتے کہ ہم سمجھے یہ لونڈیاں ہیں۔ پھر کچھ منافق ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے بدگوئی کرتے اور ازواج مطہرات پر بیہودہ قسم کے الزامات تراشتے۔ یہ سب قسم کے لوگ تہمت تراش اور بدترین قسم کے مجرم ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارک بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ سبع موبقات، 7 گناہ ایسے ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، ان سے آپ بچے رہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وما ہننا، وہ کیا ہے؟ قال الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، کسی کو شریک نہ بناؤ، سحر، جادو، قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق خون، اکل الربا، سود کھانا، اکل مال یتیم، یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، جنگ کے میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا، جنگ سے بھاگنا، قذف المحسنات، اور پاکدامن مومن عورتیں جو پاکدامن ہو اور غافل ہو ان کے اوپر تہمت لگانا، یہ 7 بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ جب کسی نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے اور تو اس وجہ سے بلا وجہ تہمت نہیں لگانا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ آج کا لیکچر تھا، اور یہ جو ماخذات ہے، صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔